ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ منافق مردوں اور عورتوں کے لیے تو لعنت ہے، اللہ نے یہ قرآن مجید میں کہا۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، ان کے لیے اللہ کی، اور جلد ہی اللہ نے اس کے اوپر یہ کہا جلد ہی اللہ ان پر اپنے رحمت کا ظہور کرنے والا ہے۔ سا لگا کے کہا کہ فوری، مطلب سوفا اور سا یہ دو لفظ ہیں مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو سا سین لگایا تو فرمایا جلد ہی، اب زیادہ دیر نہیں، رحمت آ جانی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم عزیز الحکیم، بے شک اللہ بڑا عزیز ہے، اور یہ اللہ کر گزرنے پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ نے یہ کر گزرنا ہے، عزیز کا مطلب ہے مشکل نہیں ہے کہ اللہ کہے گا ان کے اوپر رحمت کرنے میں رحمت کرنا چاہتا ہوں پر مجھ سے ابھی ہو نہیں رہی رحمت، نہ پیسے نہیں اکٹھے ہو رہے رحمت کر دوں سے میرے۔ اللہ نے کہا اللہ عزیز، اللہ کے لیے یہ رحمت کرنی کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے ہاتھ کی بات ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے رہتی ہے رحمت، اس کے نیچے ہی رہتی ہے، جب کہہ دے کہ کون بس پھر وہ جاتی ہے کر رحمت اپنے کام کر کے آتی۔ اور دوسرا بتایا حکیم، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کس پر رحمت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس وقت میں کرنی ہے، اور کس پر لعنت کرنی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں علم، یہ مجھ خدا کو علم ہے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آگے اللہ فرمایا وعد اللہ المومنین والمومنات، یہ مومنین مرد اور عورتیں جو جن کا پیچھے ذکر کیا ہے یہ سن لیں، خدا بھی ایک پرومس کر رہا ہے ان سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے میں نے وہ باغ تیار کر رکھے ہیں، وہ بڑے بڑے باغ۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے نا شالامار باغ آپ کا ہوا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ کمپنی باغ جتنا لون ہی مل جائے تو بڑی بات ہے، چھوٹا سا 5 مرلے والا بھی مل جائے آپ تو اس کو بھی باغ و بہار بنا لیں گے۔ جنات، فرمایا ایسے باغ جن کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ یہاں کسی باغ کی کٹنگ آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں واو کیا چیز ہے یار، کیا موسم ہے، کیا سہانی چیزیں، کیا سارا کچھ ہے، اور وہاں پر کیا ہے، روز پانی دینا پڑتا ہے یہاں باغوں کو، پاگل ہو جاتا ہے۔ ہم نے ادھر لان بنایا ہوا، ہم نے اس کو 15 دن پانی دیا، وہ سوکھ ہی گیا بیچارہ سارا، وہ اتنا موٹر کا خرچہ، اتنا موٹر کا خرچہ، میں کہا چنگا باغ بنایا ہے، بجلی کا بل ہی نہیں ختم ہو رہا، رہنے تو ہم نے نہیں یہ باغ۔ آپ کو پتا ہے جس پہ زیادہ پیسے خرچ ہوں میں اس چیز کو رک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یہ مرکز کے کام آئیں گے پیسے، ہم کیوں نہیں بجلی کا بل اس کا ہے، کتابیں آئیں گی، اللہ مجھے پوچھیں گے باغ دیکھنے کی خاطر تم نے 84,000 کا بل بھر دیا۔ میں کہا چھاٹ تو کاشف اللہ، ادھر بہت باغ ہے، سارے باغ میں نے ادھر دیکھے ہوئے ہیں، اللہ نے جو بنائے ہیں نا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، وہ بڑے پیارے پیارے باغ ہیں، ایسے باغ ہیں میلوں، میری والدہ وفات سے پہلے کہتی میں ایسے باغ دیکھ رہی ہوں جو وسیع و ریز اور میلوں ہیں، اور اس کے اندر ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور امی جان وہاں بیٹھی ہیں اور میں بھی ادھر ہی بیٹھی ہوں، اور وہاں پاس تالاب اور ندیاں بہہ رہی ہیں، کاشف بڑے قیمتی لباس ہم نے پہنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس سے اندازہ کیا، میری والدہ وفات سے 2-1 روز پہلے، میں نے کہا کہ یہ، تو میں نے کہا بہت اچھا خواب ہے، یہ تو حالات کے بدل جانے کا، ایسے میں بتا رہا ہوں، لیکن میرے دل میں یہی پہلی بات آئی کہ اللہ نے امی کو جنت کا ایک مقام دکھا دیا ہے۔ میں نے کہا امی جی اگر یہ جنت میں، وہ بھروسہ ہو جاتا ہے نا آدمی کو زیادہ، تو میں نے کہا اگر یہ ایسی جنت، امی کہتی ہائے ہائے ٹھنڈیاں ہوا چل رہی ہیں سورج، آپ یہ دیکھیں کہ میری ماں نے گرمی کے دنوں کے اندر ٹھنڈی ہوائیں جنت کی فیل کی جب اللہ کرانے پر آ جائے۔ فرمایا عدن، وہاں باغ ہوں گے، اور پھر فرمایا وہ باغ تو کوئی چھوٹے سے نہیں ہوں گے، ساتھ فرمایا نہریں چل رہی ہوں گی، ان کے خشک ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، انڈر گراؤنڈ اس طرح کی پائپنگ ہوئی ہوگی کہ وہ نیچے سے، آج بھی جو زمین نم زدہ ہوتی ہے اس کے اندر بہت آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سبزہ خشک نہیں ہوتا، تو جیسے یہ 2 طرح کی اس کے نیچے بھی نہریں بہ رہی ہوں گی تاکہ وہ رہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ بھی نہریں بہ رہی، جیسے یہ نہر بہ رہی ہے اور آپ ساتھ ساتھ سڑک کے باغ کی سیر کرتے جا رہے. کبھی آپ نے دیکھے ایسے باغ؟ دریا بہ رہا اور اس کے ساتھ باغ لگا ہو، آپ نے دیکھا؟ نہیں، آپ نے کہاں دیکھا ہوگا؟ آپ کو پکا فرصت ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ آپ کبھی گئے ہیں، نہ آپ نے کبھی تلاش کیا، نہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یار اس جیسی جنت جیسی ریزیبلنس ہوگی، ایسا کبھی آپ نے تلاش ہی نہیں کیا. گوگل پہ بیٹھ کے ننگی عورت، ننگا بدن، ننگا سینہ، ننگا پنڈا، یہی بات دیکھنا ہے، اور تو کوئی کام ہی نہیں. نہ آپ جعلی سین دیکھتے ہیں جو وہ بنا کے اڈوب کے اندر آپ کو دے دیتے ہیں. حقیقی سین جا کے کہیں تلاش کریں کہ یہ نہر بہ رہی ہے، جھیل میں نے دیکھی ہے، میں دیکھی، اس کے ساتھ لگے ہوئے باغ دیکھے ہیں میں نے، ٹھیک ہے، اور بڑے بھرپور باغ دیکھے میں نے اپنے بچپن میں جاتا تھا ہری پور سے آگے، وہ بڑے خوبصورت باغ ہیں. بھیر ایک علاقہ ہے، ہری پور سے اوپر جائے تو وہاں پہ میرے ایک جہاں ہمارے عزیز رہتے تھے تو ہم وہاں جاتے تھے. آلوچے کے باغ اور بڑے بڑے باغ تھے پٹھانوں کے، تو ساتھ جھیل بہ رہی ہوتی تھی اور ساتھ اس کے باغ تھے بڑے. میں جھیل کے اندر گھس کے ادھر سے ادھر جاتا تھا، ادھر سے ادھر آتا تھا، کھیلتا تھا پانیوں سے، ٹھیک ہے. اچھے دن تھے. اب کہاں پانیوں سے کھیلنا. ہاں وہ تو یہ گندی سے گانا ایک لگا دیتا ہے، وہ بارش کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. بھئی یہ نہیں، میں نے کشتیاں نہیں چلائیں گندے پانی کے اندر، یہ نہیں مجھے پسند. یہ کوئی ہے کوئی جج؟ یہ کوئی نہیں ہے. فرمایا نفیس ذوق ہونا چاہیے آدمی کا. الانہار خالدین فیہا، دیکھو وہ بہتی نہریں اور وہ خوبصورت باغ، خالدین فیہا تمہارے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہیں. ہمیشہ سے مراد انلمیٹڈ، انفینٹی آ گئی نا اس کے اندر، لا محدود زندگی کے لیے. اور فرمایا باغ تو باغ رہے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةِ عَدْنٍ، تم تو باغوں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو ایسے راحت انگیز قسم کے ان باغوں کے ساتھ ہی کچھ گھر تیار کر رکھے تمہارے لیے. فی عدن، ایک ایسی جنت کے اندر کہ جو موتیوں سے جڑی ہوئی ہوگی، سونے کی بنی ہوئی ہوگی، جواہرات. فرمایا باغ تو باغ رہے، گھروں کا بھی انتظام ہے. میں کبھی کبھی سوچتا، میں نے کہا یہ جب میں نے پڑھا نا کہ جنت تو باغوں کا، جنت کا مطلب باغ ہے. مولانا سے میں نے پوچھا یہ جنت کیا ہے، جنین کیا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا وہ چیز جو ڈھکی ہوئی ہو، بڑا سمجھایا مجھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہم باغ میں پھر جائیں گے، ہم نے رہنا کہاں ہے؟ تو اللہ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. جنت باغوں کا نام ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز اللہ نے جو مساکن بنائے ہیں نا آپ کے رہنے کی جگہ، طیبتن، اللہ نے فرمایا اس طرح کے خبیث ہوم نہیں ہیں، ہوم خبیث ہوم، سمجھ گئے؟ وہ ہوم سویٹ ہوم ہے، سمجھ گئے؟ ادھر چک چک بک بک بےہودہ یاوا گوئی، کوئی گناہ. میں کہتا لڑائی جھگڑے، 2 دن ٹھنڈے، تیسرا دن گرم، ہر وقت گھر. بندہ رہنے جاتا ہے سکون کے لیے، اور گھر کے اندر سکون کے لیے رہنے جاتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے باہر، کہتا باہر آیا میں سکون لین واسطے. کیسی بات ہے؟ گھر بنایا تھا سکون کے لیے، وہ سکون والا ہوا ہی نہیں. بچوں کا شور، ہنگامہ، گھر کے اندر جاؤ ہانڈی بن رہی ہوتی نا، پورے گھر کے اندر مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوتی، بندہ کہہ رہا او مائی گاڈ. یہ پہلے وقت ہوتے تھے غریبوں کے بھی جو باتھ روم تھے، اور جو غریبوں کے یہ جو باورچی خانے تھے، یہ گھر کے ایک الگ کونے پر ہوتے تھے، یہ گھر کے اندر نہیں ہوتے تھے. گاؤں بھی جو پرانے بنے ہیں، وہ جو صحراؤں میں رہتے انہوں نے بھی یہی بنائے. اب یہ نیا ہی آیا سلسلہ، اتنے بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں، آ کمرہ ہے، سامنے کچن ہے، تو پنی جا رہی مسالہ، پنی جا رہی ہے. یہ عادی ہو گئے ہیں جناب گند مند میں رہنے کے. نفیس آدمی نہیں اس طرح کی جگہ پہ رہتا، وہ کہتا ہے ادھر واش روم پرے لے جاؤ، یہ کچن بھی پرے نکالو. آپ کہتے ہیں وچ پا دے کچن بھی، وچے ہی باتھ روم سا، وچے ہی کھائیے، وچے ہی ہگیے، وچے ہی موتیے، وچے ہی سارا کچھ کری جائیے، وچوں نہ باہر نکلیے. کمرے میں ساری سہولتیں آنی چاہیے. یہ بالکل ایک، اور اس کو آپ کے ماڈرن کہتے ہیں. ان سے آپ سے جاہل وہ صحراؤں کے اور دیسی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے واش روم کچن وہ بنائے ہوئے ہیں. ہم نے تو دیکھے ہیں سارے. یہ پہلے کب گھروں کے اندر اس طرح کچن ہوتے تھے؟
باہر ہوتے ہیں. یہ نئی تہذیب نے کچن درمیان میں داخل کر دیا آپ کے گھر میں. آج بھی سکھوں کے گھر بنا کے دیکھیں, ان کا چوکا ایک طرف بنا ہوتا ہے, ہندوؤں کے چوکے ایک طرف, اندر ہی سارا کچھ نا. گندے بندے, اب کیا کریں, آپ اس کو کہیں گے لو یار یہ کیسی باتیں کرتا ہے, پر یہ بندہ باز اوق ہو اور اعلیٰ درجے کا ذہن ہو اور لمبی چوڑی اس کا دماغ کام کرتا ہو اور وہ کوئی شاہانہ زندگی گزارنے کا. غریب بندے کی سوچ کیا ہے مجھے یہ بتائیں, آپ سے جنت کا تصور ہی چھین لیا ان ظالموں نے. آپ کو بتا دیا 3 مرلے کا گھر ہو, اسی گھر کے اندر سارا کچھ ہو ہے, اس کو آپ نے جناب 3 مرلے کا گھر 4.5 کروڑ کا, اس میں ٹائلیں رنگ برنگی لگا کے سرکش چلانی ہے نا تسی اتھے. ہاں جی, اوپر سے نیچے تک ادھر بھی ٹائلیں, دیواروں پہ ٹائلیں, ادھر بھی ٹائلیں, ادھر بھی ٹائلیں, فلانا بھی ٹائلیں. پتہ نہیں کیا کو یہ کیا کر دیا تم نے. گورا آپ کا ذوق چینج کر دیا, آپ کو جنت کا تصور نہیں آ سکتا بھائی. آپ اس جنت کے لیے مر نہیں سکتے, آپ نہیں مر سکتے. آپ کہتے ہیں یہ ہوائی باتیں ہیں. آپ کو اگر ہم ادھر کا تصور دیں نا دنیا کا, پھر آپ کہتے ہیں ہاں ٹائلاں لگیاں ہون, ہاں ایسا گل صحیح ہے, فلانا ہوٹم کا. آپ کو تصور, بدوؤں کے پاس تصور تھا, وہ نخلستانوں میں رہتے تھے, بڑے بڑے انہوں نے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ نہ سمجھے مری نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے دور میں حضور جاتے تھے طائف, آپ نے سارا دیکھا ہوتا. ابہا کا مقام آج بھی سعودی عرب میں آپ جائیں آپ دنگ رہ جائیں, اتنا خوبصورت اور ٹھنڈا ہے. کیوں دعاؤں کے اندر آتا ہے کہ یا اللہ مغسل خطایا یا بالماء والثلج والبرد, یا اللہ پانی سے, اولوں سے اور برف کے ساتھ دھو دے میرے گناہوں کو. وہ ہوتی تھی تو دھوتے تھے. یہ نہ کہ نبی پاک نے ایسے منظر نہیں دیکھے تھے. حضور دیکھتے کلام نران تو حضور رہ جاتے, ایسا کچھ نہیں ہے. نبی نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا, پر نبی کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اجڑے ہوئے مدینے میں جا کے رہ پیارے نبی, کیونکہ دین غالب وہیں پر آئے گا. تو نبی تو دوبارہ ٹریڈنگ سینٹر میں نہیں آئے, مکہ ٹریڈنگ ایریا تھا, چھوڑ گئے. دین کے لیے تو بہت کچھ چھوڑا جاتا تھا. آپ لوگوں کا تصور زندگی نہیں صحیح. مساکین طیبات فی جنت, ایک جنت الگ بنائی ہے جہاں گھر ہوں گے پاکیزہ گھر, فلی پرفیومڈ. پرفیومڈ نہیں حمید دے کو لیا کے اتر چھڑ کے آیا. اللہ کے بندو, فلی آپ نے بھینی خوشبو عود کی ہے, ان کی سونگیوں جتنی لائٹ سویٹ خوشبو ہوتی ہے وہ ٹاپ کلاس کی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وہ پھول اس طرح نہیں, پھول پھلواریاں اتنی لگی ہوں گی آس پاس, فلی پرفیومڈ ہوم, سندل کی لکڑی. ہاں جی, اور وہ سندل کی لکڑی جو ہے اس کے آپ کے پیالے اور اس کے, میں کہتا ہوں کیا بات ہے. اور فرمایا سب ایک شیشے کا بنا ہوا گھر, کہیں کٹنگ نہیں ہوگی اور کہیں جوڑ نہیں جڑا ہوگا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے, ایک موتی بنایا ہے, اس موتی میں ایک جوڑ نہیں ہے کہیں. کیا موتی میں جوڑ نہیں ہے؟ کتنا بڑا موتی ہوگا؟ فرمایا کہ وہ کوئی ہوگا تو کچھ 700-800 میل کا موتی. لو اب پریشان ہو جائیں گے بھی ایڈا بڑا گھر اسی کی کرنا ہے. بس غریباں دے بچے نے سوچا ہی نہیں کدی بھی ایک بڑا گھر بھی لئیدا. انہاں دے نزدیک ہی کنال دا گھر, سوچا چھوٹیاں. تھانوں جنت دا کی تصور آنا ہے؟ آپ کی سوچیں محدود ہیں. آپ کے ماں باپ نے کہا 5 مرلے کا گھر لے لے, زیادہ زیادہ کسی کلونی میں 2 کنال کا لے لے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو وسعت والی چیز ہی نہیں آج دکھائی. وہ صحراؤں کے وسیع بدو جب ان کے سامنے نبی علیہ السلام نے کہا یہ صحرا کیا ہے, یہ صحرا ٹوٹلی نخلستان بن جائے گا. انہیں بدو نے کہا ایڈا بڑا. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو دنیا کے اندر ایک عرب ہے نا, تجھے تو پوری کائناتیں دی جائیں گی. تو انہوں نے کہا واقعی اللہ کے رسول, یہ ایسے کہا اس نے. تو نبی نے کہا بالکل. تو اس نے کہا بخن واہ واہ. تو نبی نے کہا مذاق اڑاتا ہے؟ کہا مذاق نہیں اڑایا, دل کو خوش کر دیا تم نے. صبح جہاد میں جان ہی دینی اس جنت کے لیے. بھاگ گیا, گھوڑا لیا, کہتا بہت ٹائم ہے, تو کہنا جہاد کرو جو جنت چلیے پہنچیے. آپ کو یہاں بلاتے نماز کے لیے آ جاؤ جنت جانا, کہ نہیں اسی جہاد تے تو ویسے نہیں جانا, تے تیرے کو اسی آنا نہیں, کیونکہ میں راتی بہت لیٹ ستا نا, اکھ دی کلی ساڈی, طبیعت بہت شدید خراب ہو جاندی میری, بہت زیادہ نا
بی پی آئی ہو گیا استاد جی لیٹ ستے سی اٹھا پتہ نہیں کی ہو گیا مینوں گلاں سنن والی انہاں دی ہوندیاں وہ جو میں بیٹھا ہوں روزانہ موت کو ہاتھ لگا کے آتا ہوں میں درس بھی دے رہا ہوں جمعے بھی پڑھا رہا ہوں تڑپ بھی رہا سارے کام کر رہا ہوں میں تو کبھی ایسا بہانہ نہیں بنایا کہ آج درس نہیں دینا آج جمعہ نہیں پڑھنا بلکہ جسے خراب ہو میں کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے مومن کے لیے مشکل حالات ہو جائے مومن کے اسی میں جی کے دکھائیں گے تمہیں ضد بنا لیتا ہے نا مومن اپنی ایتھے مومن ضد نہیں مومن ویسے ہی بغیرت ہو چکا ہے وہ کہندا کوئی گل نہیں کڑی دی بےزتی ساری عمر دا رام آپ کو بےزتی عزت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں غیرت کہاں سے لے کے آؤں ختم حیائیں کہاں سے لے کے آؤں ختم دو چیزیں تھیں یہ دو چیزیں مرد میں غیرت ہو تو مرد ہوتا ہے عورت میں حیا ہو تو حیا ہوتی عورت ہوتی عورت سے حیا نکل گئی مرد سے غیرت نکل گئی دوبارہ بھرنی بہت مشکل ہے یہ تو صدیوں لگا کے انہوں نے نکال لی ہے تھوڑی 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 دوبارہ بھرنی قوم تیار کرنی بہت مشکل ہے بھائی فرمایا ایسے مکان ہیں پہلے بتایا کہ وہ باغوں میں ہوں گے پھر ابد کے باغ ایسے باغ اور پکیزہ مکانوں کے اندر ہوں گے اور پھر فرمایا یہ تو دو چیزیں ہو گئیں وآخر میں ورضوان من اللہ اکبر اللہ اکبر آ گیا تکبیر مسلسل اور سب سے بڑھ کر الاکبر کیا ہے اللہ نے کہا اس سے بھی اکبر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز تم کو اس دن دی جائے گی وہ کیا ہے رضوان من اللہ اللہ کا ٹوٹلی طور پر تم پر راضی ہو جانا اللہ کہے گا میں تم سے راضی ہوں تم نے کمال کر دیا یار میں اپنے والد صاحب کی وہ خدمت کر کے پوچھتا ہوں جی آپ خوش ہیں راضی ہیں وہ کہتے کاشف علیہ تک راضی ہیں ٹھیک ہے میرے لو تو میرا حق ادا کر چکے ہیں میں کہہ چکے ہیں سارے انہوں اللہ میں کاشف علی تو راضی ہیں ہاں جی وہ میرا بھائی کہتا دو تھوڑا جا کام کر کے تینیاں تعریفاں کرانا ہے میں نے کہا تم بھی کرا لو میں تو مجھے سے بار بار یہ دعا ہے یہ باپ ایسے کہ یہ دعا ہے یہ تعریف نہیں ہے اس سے مطلب کیا تھا کہ اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا ٹھیک ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں اللہ بندے سے کہے گا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا اللہ کو راضی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ کہتے ہیں میں تو اعمال اٹھا کے پرے پھینک دینے کہ تو نے اخلاص کے ساتھ کیے نہیں تھے میرے لیے تو کیے ہی نہیں تھے فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ نے کہا یہ جنتیں جنتیں کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہیں جس سے میں راضی ہو گیا جس کو میں اللہ میاں مل گیا جو پھر بندے مجھے کہیں گے میں نے وہ کرنا ہے جنت میں کیا ہے جو اللہ بندوں نے کہنا نا کہ اللہ ایسے کر دے اللہ کا چل فیدہ کر دیں موڑنی نہیں کہ اللہ نے کہ اس بندے کی بات نہیں موڑنی جنت میں وہ جی کئی بندے کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہاں یہ کر دے وہ کر دے غلط خواہشات کا اظہار کرتے ہیں میں کہتے ادھا دے بندے جناب ہو رہی جنت جانا ہی کدوں بندہ واڑنا ہی ہو جڑا ادھا دی گل دی تو مننا ہی نہ رکھے تھوانوں کتوں واڑ دینا الٹی بات ہی کرتے ہیں غلط خواہش بنا کے کہتے اگر یہ میری خواہش غلط ہوگی تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ کر دے گا تو میں نے کہا جناب ہو رہی کدوں دے سمجھن لگ گئے بھی تسی مستحق کو جنت جان دے ایسا تو کاٹو مال جانے نہیں دینا بندہ ہی وہ جانے دینا ہے جو خواہش ہی صحیح کرے دو نمبر بندہ جنت کا کوئی نہیں ہے جس کی خواہشیں پاکیزہ ہوں گی جس کی مینٹیلٹی پازیٹیو ہوگی جس کا ذوق نفیس ہوگا جس کی سوچیں بلند ہوں گی جو گری ہوئی حرکت کرنا کا سوچ بھی نہیں سکتا کرنی تو دور کی بات اس کے ذہن میں خیال بھی نہ آئے گری ہوئی حرکت کا یہاں ایسے بندے ہیں جو گندی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ایسے میں نے نیک لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں ان اولیاء اللہ کے پاس وہ کہتے ہیں یہ ہم نے تو تصور کیا ہی نہیں کبھی یہ ہے اللہ فرماتے وہ جائے گا اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم
یہ ہوگی وہ سب سے بڑی کامیابی، جو اس میں کامیاب ہو گیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، نہ کہ دنیا کے حالات میں دولت مند ہو جانے کو کامیابی ہے۔ فرمایا کامیابی اس کا نام ہے کہ جنت بھی مل جائے، گھر بھی اس میں مل جائیں، اور رب بھی تیرا ہی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں نا وہ کامیاب آدمی ہیں، فرمایا منافق اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ یہ آیتیں ختم ہوئی یہاں پر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان بندوں سے جا کر کہہ دیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں جو فاسقون اور منافقون ہیں ان کے لیے فرمایا کچھ نہیں ہے، وہ برباد ہو جائیں گے، ان کے لیے کامیابی نہیں، ان کے لیے تباہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے ان کے لیے؟ تباہی ہے۔ یہ وہ آیتیں جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا ہے، ان آیتوں کے اندر تقابل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دو گروپ سامنے لے آئے ہیں، ایک منافقین کا گروپ لے آئے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ مومنین کا گروپ لے آئے ہیں، پھر خواتین بھی ساتھ شامل کر لی ہیں، ان کے کرتوت بتائے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی منافق عورتوں میں سے تھی، تو وہ نبی علیہ السلام اس نے اپنے شوہر کو بھی روکا دین سے، ٹھیک ہے نا، بہت سی بیٹیوں نے روکا، بہت سی ماؤں نے اپنے بچوں کو روکا۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ایک مسلم گھرانے کی عورتیں اور مرد جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر آتے ہیں تو وہ سارے ایک مشن پر لگ جاتے ہیں۔ باقی اگر کوئی نہیں آتی کوئی عورت تو آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو بیوی کو لانا ہی لانا ہے، نیک بنانا ہی بنانا، یہ جہنم کا ایندھن ہے، آخر ادھر بھی تو کسی کو اللہ نے ڈالنا ہے، بھی وہ ویلی رکھنی ہے۔ یہ آپ کی بیوی نہیں ہے، نہ یہ بچے ہیں، نہ یہ آپ کے ابو ہیں، نہ امی ہیں، نہ یہ ڈانگ ٹپاؤ ہیں، یہ ڈانگ ٹپاؤ ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ وقت بتانا ہے یہ دنیا کا، بس نیکی کا حکم دینا ہے ان کو، نہیں کرتے تو جہنم میں جائیں، یہ آپ کے کچھ نہیں ہے۔ آپ کی اصل بیوی ادھر بیٹھی ہے، آپ کے اصل رشتے جو ہے ماں باپ کے ادھر ہیں، آپ کے بہت سارے بچے ادھر ہیں، نافرمان بچے تو ویسے ہی مر جائیں تو کوئی بات نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے اس اولاد سے تو میں ویسے ہی بے اولاد اچھا، کہتا نہیں، وہاں آپ کے بچے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں وہاں پہ، صبح بچہ، شام کو بچہ پیدا ہو جائے گا، ہیں جی، اور آپ کو جناب وہ بچہ بڑا بھی ہو جائے گا، کھیلے گا کودے گا آپ کے ساتھ، نیو بیبیز آپ کے ساتھ، بچے وہاں پہ جوان آپ کو ملیں گے، انجوائے کریں، نیا گھر، نئے لوگ، نیا ماحول، نئی کلونی میں جائیں گے، نئے پڑوسی ہوں گے، کتنے خواب نئے گھر کے آپ لوگ بنتے ہیں، تو وہ بھی گھر نیا ہے، وہاں پہ تو سب آزادی ہو جائے گی۔ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، موت بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن موت سے پہلے اعمال صالحہ کا اگر آدمی کے پاس یہ پورا اس کا ہو تو یہ بڑا انجوائیبل، بہت انجوائیبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔